السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ چند سالوں سے ہمارے ملک عزیز میں جس طرح تعصب پھیل رہا ہے اور جس طرح ایک کمیونٹی کے لوگ اور ایک سیاسی پارٹی مسلمان اور اہل ایمان کو اس دیش کا 2 نمبر کا شہری ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ جبکہ یہ اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ یہ روشن بات ہے کہ مسلمانوں کا جو کردار اس دیش کے آزادی میں رہا ہے شاید ہی وہ کسی اور قوم کا ہو، اور بالخصوص ہماری قوم کے علماء نے اس دیش کی آزادی کے لیے جو اپنا خون بہایا ہے اتنا پسینہ بھی شاید کسی اور قوم نے بہایا ہو۔ اس لیے اہل ایمان اور مسلمان کو اس دیش کا 2 نمبر کا شہری ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے۔ اور ابھی چند دنوں سے تو جو حالات ملک میں پیدا ہو گئے ہیں وہ تو بڑے ہی خطرناک ہیں کہ بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اور جو ٹرین کا حادثہ ہوا جے پور بمبئی ٹرین میں، جہاں پر ایک RPF کے جوان نے 3 مسلمانوں کو اپنے افسر سمیت شہید کر دیا، یہ بھی بڑی ہی خطرناک خبر ہے اور بڑی ہی شرم کی بات ہے کہ محض ایمان والا ہونے کی وجہ سے اور ٹوپی اور داڑھی کی وجہ سے اس نے ٹرین میں 3 لوگوں کو قتل کر دیا اور اپنے افسر کو بھی قتل کر دیا۔ یہ بڑی ہی شرم کی بات ہے ہم سبھی کے لیے۔ اب ایسے حالات میں، ایسے ملکی حالات میں، جب کہ ایک طرف مسلمانوں کی املاک جلائی جا رہی ہیں، جیسا کہ ہریانہ نو میوات کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ جب تک مسلمان کا تعلق اپنے رب اور پروردگار اور خالق سے مضبوط نہیں ہوگا تب تک وہ کسی سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو واقعات ہم لوگ سنتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے غزوات میں اور سرایا میں اور جنگوں میں بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود، کفار کی بڑی تعداد ہونے کے باوجود اور اپنی کم سامانی کے باوجود ان پر فتح پائی ہیں، تو یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط تھا، ان کے قلوب میں تقوی اور اللہ کا ڈر اور خوف تھا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیروکار تھے۔ اور آج جو ہم ہر طرف جو ذلیل ہیں، ہمیں مارا پیٹا جا رہا ہے، شاید اس میں یہ حکمت بھی ہو کہ اللہ رب العزت چاہ رہے ہوں کہ ان حالات کے ذریعے سے ہم لوگ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے کرائیں، تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور ساتھ میں دعا کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ دعائے مومن کا ہتھیار ہے، دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جنگوں کا دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اہل اسلام کو جنگوں میں کامیابی عطا کی ہے، اس لیے خصوصاً دعا کا اہتمام کریں۔ اسی طرح قنوت نازلہ جو فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب کہ اہل ایمان اور اہل اسلام بے سر و سامان تھے، خیمے کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے ایسی گریہ وزاری کی، اللہ کے سامنے ایسی دعا مانگی کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتے ان کی مدد اور نصرت کے لیے نازل فرمائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کسی دشمن اور باطل کے سر کو قلم کرنے کے لیے اپنی تلوار کو اٹھاتے تو ان کی تلوار اس کی گردن پر لگنے سے پہلے فرشتے اس کی گردن کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے، دعاؤں کا خاص اہتمام کرے۔ اور فی الحال چونکہ ہم ایک سیکولر دیش میں رہتے ہیں،
گرچہ یہاں پر سیکولرزم نام کا رہ گیا ہے اور ایک کمیونسٹ کی طرف اور کمیونزم کی طرف ہمارا دیش مائل ہو رہا ہے، تب بھی آج چونکہ نام کا کیوں نہ ہو، چونکہ کانسٹیٹیوشن موجود ہیں، سنویدھان موجود ہیں، تو ہم لیگلی ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مستقبل میں، فیوچر میں اور بھی راستے انشاءاللہ کھولیں گے، اس لحاظ سے مسلمان کام کریں گا۔ بہرحال آج ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ورنہ اگر اللہ سے ہمارا تعلق اور قرب نہیں ہوگا تو چاہے ہمارے پاس کتنا ہی ساز و سامان ہو، کتنے ہی ہتھیار ہوں اور کتنے ہی اسباب ہو، ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، لیگلی اعتبار سے ہم ان کا مقابلہ کریں، اور مسلم کمیونٹی اور چاہے دیگر کمیونٹی کے جو بھی وکلاء حضرات ہیں جو حق کی طرف سے ہیں، جو حق کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ اس دیش میں سیکولرزم رہے، سیکولرزم زندہ رہیں، سنویدھان کا قانون زندہ رہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس موقع کے اوپر مظلوم لوگوں کا، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، دلت ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، کسی بھی قوم سے مظلوم جس کا تعلق ہو، مظلوم کے پیچھے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور ظالموں کا مقابلہ کریں۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا مطلب، ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے، لیکن یاد رکھیے آج حالات ان کے اوپر ہیں، کل وہ حالات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، ایسی باتیں نہ کریں اور ظالموں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاویں۔ ٹرین میں سفر کرنے والے 3 نہتے مسلمانوں کو کیا پتہ تھا کہ آج ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اسی طرح گروگرام کے اندر جس حافظ صاحب کو، امام صاحب کو شہید کر دیا گیا، بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ چند دنوں پہلے میں ہی ہندوستان واسیوں کو بھائی چارگی کی دعوت دے رہا تھا۔ انہوں نے نظم پڑھی تھی کہ ہندو مسلم ایک پلیٹ میں کھائے، ایسے ہندوستان بنا دے میرے مولا میرے اللہ، تو ان کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہوا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اب حالات بدل چکے ہیں، حالات گمبھیر ہو چکے ہیں، ان حالات میں کوئی بھی چین و سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہمارے ملک میں جتنے بھی ظالم ہیں جو سیکولرزم کے خلاف ہیں، چاہے وہ نیتا کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کی شکل میں ہو، ان ظالموں کے خلاف کھڑے رہنا یہ ہر دیش واسی کی ذمہ داری ہے، ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے، ورنہ پھر سے یہ دیش لال ہو جائیں گا، یہاں کی سرزمین خون سے لال ہو جائیں گی، اور یقیناً ایسا کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے ہر ہندوستان کی ذمہ داری ہے کہ ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور ظالموں کو ان کا انجام دکھلاویں، اور بتائیں کہ جس طرح آزادی کے وقت اور آزادی کے بعد مسلمان اور دیگر کمیونٹی کے لوگ بھائی بھائی بن کر رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے ترقی کی ہے، ایک پلیٹ اور ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ان لوگوں نے کھانا نوش کیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے کنسٹیٹیوشن نے، ہمارے سنویدھان نے ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کی آزادی دی ہے، اس لیے کسی کو بھی کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے حق کے آزادی کے ساتھ جیے، ہر ایک اپنے مذہب کے ساتھ جیے، ہر ایک اپنی کتاب، جیسا کہ مسلمانوں کی قرآن کریم ہے اور دیگر کمیونٹی کی ان کی اپنی کتابیں ہیں، وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر کوئی آزادی کے ساتھ اور جو حق کانسٹیٹیوشن نے اسے دیا ہے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے تو اسے اس کی مذہب کی تبلیغ کرنے دی جائے، اور ساتھ میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے دیش کو پرامن بنا دے، پہلے جیسا امن و شانتی اور سکون اور اطمینان ہمارے دیش میں دوبارہ عام ہو جاوے۔ اللہ رب العزت ایسے فیصلے فرمائے۔ ہم سب مل کر دعا بھی کریں کہ جتنے حضرات ان دنگے اور فسادات میں شہید ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بیدار کر دے اور پھر سے ایک نیا ہندوستان بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔